اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جو اہم معاملات آتے ہیں جن سے ہمیں شاید آگاہی ہو بھی، لیکن ہم اس میں بہت ہی زیادہ کوتاہی برتتے ہیں، تو وہ کیا معاملات ہیں؟ وہ ہیں گندم کی کٹائی جب ہو جاتی ہے، کسان اپنی فصل کھیتوں سے کاٹ لیتا ہے، تو پھر جب وہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے تو پھر اس میں ایک حصہ رب کا بھی ہوتا ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے۔ جیسے جس کے پاس مال ہو اس طرح اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طرح عشر کا بھی وہ حکم ہے۔ تو عشر کے لیے کتنی گندم کا ہونا ضروری ہے، اس کے کیا مسائل ہیں؟ میرے ساتھ آج پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آئیے آج ان کی رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم بہت السلام۔ شکریہ آپ کا، آپ ہمیں وقتاً فوقتاً وقت عنایت کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی قیمتی گفتگو سے ہمارے ناظرین جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ جزاک اللہ۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ اچھا حضور، عشر کے بارے میں ذرا یہ آگاہی دے دیں کہ سب سے پہلے تو عشر ہے کیا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی حقوق لاگو فرمائے ہیں عبادت کی صورت میں، جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کسی نہ کسی صورت کے اندر اللہ کریم نے ساتھ بندوں کا حق بھی لازمی رکھا ہے۔ ٹھیک ہو۔ جس طرح کہ نماز کی فرضیت کا اللہ کریم نے حکم فرمایا تو ساتھ زکوٰۃ کو لازم فرمایا۔ اسی طرح حج ایک اہم فریضہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کریم نے قربانی کو لازم فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم نے روزے رکھے ہیں رمضان المبارک کے اندر، تو اللہ کریم نے آخر پر صدقہ فطرانہ جو ہے وہ لازم فرما دیا۔ تو جتنے بھی یہ سارے عبادات کے معاملات ہیں، حقوق اللہ ہیں، کسی نہ کسی طرح اللہ کریم نے ساتھ اپنے بندوں کا حق رکھا ہے۔ ٹھیک ہو۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اس کی ایک قسم ہے جسے عشر کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ عشر جو ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ زمین کی جو پیداوار کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ویسے تو عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، تو اکثر جو ہے وہ عموماً وہ جو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ جو ہے وہ 10واں حصہ ہی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا، یہ عشر کیا صرف گندم پہ لازم ہوتا ہے یا زمین سے اگنے والی ہر فصل پہ یہ لاگو ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اس کی فرضیت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، جی۔ اور اس سے پہلے وہ شرائط ہیں کہ جن کے تحت عشر لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پھر آگے جو ہے وہ عشر کن کن چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی فرضیت ہے۔ ویسے تو یہ زکوٰۃ کا ہی ایک جز کہہ لیں یا زکوٰۃ سے ہی اٹیچ، کہ باقی جو مال، سونا، چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہماری جو زمینیں ہیں ان کی پیداوار کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ ہی ہے کہ جسے عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں زکوٰۃ سے ہٹ کر۔ سب سے پہلے تو ہے اس کی فرضیت اور اس کے واجب ہونے کے بارے میں، وہ قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ارشادات سے بھی یہ ثابت ہے کہ زمین کی پیداوار سے عشر جو ہے یہ مختلف شرائط جس بندے کے اندر پائی جائیں تو اس کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اے ایمان والو اللہ کریم نے جو تمہیں مال دیا ہے، جو تم کماتے ہو اس پاکیزہ مال میں سے، اور جو کچھ اللہ کریم تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتا ہے اس پیداوار سے تم خرچ کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اس کے علاوہ اور بھی واضح آیات ہیں۔ اللہ کریم نے ایک آیت کریمہ کے اندر سورہ انعام میں پہلے کھیتیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم زمین کے اوپر بیلوں کی صورت میں جو بکھری ہوتی ہیں ہم وہ تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں، یا وہ چیزیں جو بکھری ہوتی نہیں ہیں بلکہ وہ تنوں کی صورت میں درخت ہم اگاتے ہیں، خواہ وہ کھجوروں کے ہیں یا اس کے علاوہ پھلدار درخت ہیں۔ اللہ کریم نے ان ساری فصلوں اور کھیتیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر پر فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کہ جب ان کھیتیوں کا پھل پک جائے تو تم خود بھی ان سے کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب تم ان پھلوں کو فصلوں کو کاٹنے لگو تو اس کاٹنے والے دن اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ عشر جو ہے یہ لازم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ زمین کہ جو آسمان کی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یا ویسے کوئی چشمہ بہہ رہا ہے جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے اس کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے، یا وہ زمین جو ہے وہ خود بخود سیراب ہوتی ہے۔ مثلا بعض دفعہ کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل چشمے کے یا دریا کے کنارے ہیں، جنہیں پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یا جو ہے وہ مفہوم عرض کیا جائے تو یہ ہے کہ ایسا پانی جس پر کوئی بندے کا خرچہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے پانی سے وہ سیراب ہو تو پھر اس سے 10واں حصہ پیداوار سے لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کھیتیاں فصلیں کہ جن کے اوپر خرچہ آتا ہے، مثلا وہ کنویں کے ذریعے یا نہر جن کا جو ہے وہ خرچہ دیا جاتا ہے، یا وہ ٹیوب ویل وغیرہ ہیں، یا کوئی بھی ایسا پانی ہے جس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، تو اس سے نصف عشر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، ساری پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے یمن کے اندر مجھے قاضی بنا کر جب بھیجا تو آپ نے یہی فرمایا کہ جو فصلیں جو ہیں کھیتیاں آسمان کے پانی سے یا چشمے کے یا خود بخود وہ سیراب ہوتی ہیں، سیراب کی جائیں تو اس سے تم 10واں حصہ وصول کرو گے، اور جو اس کے علاوہ جن کے اوپر اخراجات آتے ہیں پانی کے ساتھ سیراب کرنے میں ان سے 20واں حصہ تم وصول کرو گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عشر ہمارے اوپر زکوٰۃ کی طرح ہی لازم ہے۔ اچھا، کچھ زمینیں دریا کے نزدیک ہوں لیکن انہیں ٹیوب ویل کے ذریعے اسراب کیا جائے تو اس حوالے سے پھر وہ 10واں ہوگا یا 20واں حصہ ہوگا؟ وہ زمین کو نہیں نہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، جس پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے اسے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ وہ پانی جو ہے وہ جیسا بھی ہے اگر اس کے اوپر خرچہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ نصف عشر اس کے اوپر لازم ہوگا، اگر خرچہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ 20واں حصہ جو ہے۔ اچھا، یہ جیسے زکوٰۃ کا ایک حد بندی ہے کہ 7 تولے سونا یا اس میعاد میں اگر کوئی مال موجود ہو تو پھر اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ گندم کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ کتنے میں ہوتا ہے؟ عشر جو ہے اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنی پیداوار پیدا ہوگی، اتنے من گندم ہوگی تو اس میں سے ہی ادا کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی نہیں۔ اگر ایک من گندم بھی ہوئی ہے تو مذکورہ شرائط پائی جائیں، مذکورہ شرائط کون سی؟ 4 شرائط ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے عشر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ بندہ مسلمان ہو، ٹھیک ہوگا، اہل ایمان کی یہ عبادت ہے عشر ادا کرنا۔ ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ زمین جو ہے وہ عشری زمین ہو، ٹھیک ہے،
بعض خراجی زمینیں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ زمین اپنے قبضے میں نہیں لیتے، ٹھیک ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہی وہ بانٹ دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ انہیں کاشت کرو، اتنا سال کے بعد تم نے جو ہے وہ خراج ادا کرنا ٹھیک ہے، ہے یا وہ فتح نہیں کرتے بلکہ ان سے صلح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں لیکن ہم اگر اپنی کاشت کا اتنا خراج ادا خراج کریں ادا گے کرنا سالانہ، ٹھیک ہے تو وہ زمین خراجی نہ ہو بلکہ عشری ہو۔ ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ زمین سے پیداوار ہو، ٹھیک ہے صرف زمین کا ہونا جو ہے وہ عشر کے واجب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بندے کی اتنی زمین ہے تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشر ادا کرے گا، نہیں، ٹھیک ہے بلکہ زمین سے پیداوار کا ہونا عشر زرخیز کے زمین نہیں، جو پیدا ہوگی فصل پیدا ہوگی تو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے خواہ وہ بندہ اگاتا ہے یا نہیں اگاتا اسے نہیں دیکھا، بلکہ جب وہ اگائے گا تو پھر عشر لازم ہوگا، اگر ٹھیک اس کی ہوگا زمین ہے پڑی رہتی ہے تو اس کے اوپر عشر لازم نہیں ٹھیک ہو گیا ہوتا۔ اور چوتھی جو ہے وہ ایسی چیز ایسی فصل وہ اگاتا ہے کہ جو لوگوں کی عادت ہے، ٹھیک نفع حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں اگائی جاتی ہیں، ٹھیک بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود اگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کے اوپر عشر لازم نہیں ہوگا بلکہ عشر لازم ہوگا کہ وہ عادتاً ٹھیک نفع حاصل کرنے کے لیے فصل یا اس کھیتی یا اس چیز کو اگایا جائے۔ ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں چاروں پائی جا رہی ہیں تو پھر اگر بندہ جو ہے وہ کوئی کھیتی کاشت کرتا ہے تو اس کاشت کرنے کے بعد جو بھی پیداوار ہوگی ٹھیک خواہ وہ تھوڑی ہے یا زیادہ، ہے ٹھیک ہے بغیر خرچہ نکالے، اگر وہ زمین وہ ہے کہ جو بارشی پانی سے سیراب ہوئی ہے اس کے اوپر اس جتنی بھی پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ عشر ٹھیک لازم ہوگا، ٹھیک ہے اگر وہ ایسی زمین ہے کہ اس کے اوپر اخراجات آئے ہیں سیراب کرنے میں تو اس سے 20واں حصہ جتنی بھی پیداوار ہے اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اگزامپل کے طور پہ 100 من کے پیچھے اگر 10واں ہوگا تو وہ 10 من، 10 اگر من 20واں ہوگا تو 5 من، 5 من ہوگا۔ 5 من ہوگا۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ تھوڑی یا زیادہ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے لیے تو لازم ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو، جی جی اس کے پاس ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ وہ نصاب جو ہے وہ 1,40,000 کے قریب مالیت جو ہے وہ ضروریات زندگی سے زائد اگر اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ یا فطرانہ یا قربانی اس کے اوپر لازم ہے، تو لیکن اس عشر کے لیے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اگر ایک بندہ غریب ہے وہ بھی کاشت کرتا ہے تو اس کی زمین کے پیداوار کے اوپر بھی عشر لازم ہوگا۔ اچھا ایک یہاں پہ ہوتا ہے کہ لیز پہ زمین لی جاتی ہے، لیز پہ زمین لے کے تو اس پہ کاشت کی جاتی ہے، اب وہ لیز نکال کے اس کا دیکھا جائے گا اس کا عشر، یا وہ لیز والے پیسے یا جو گندم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 10واں حصہ دے دیا جائے گا، مالکان کو کہا جاتا ہے، یا اس کے اندر تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر زمین یہ لیز ٹھیکہ وغیرہ ہی ہے ٹھیکہ نا، وغیرہ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیکے کے اوپر اس کی آگے 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہ عشر لازم کس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیکے پر جو زمین لے رہا ہے اس کے اوپر لازم ہوگا یا جو زمین کا مالک ہے اس ٹھیک کے اوپر لازم ہوگا، ہاں یہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اس ٹھیکہ لینے کی بھی 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ بعض دفعہ بندے جو ہیں وہ زمین ٹھیکے کے اوپر لیتے ہیں تو وہ پیسے کی صورت میں طے کر لیتے ہیں کہ میں سال کے بعد تمہیں اتنے پیسے ادا ٹھیک ہو کروں گیا گا، اور بعض جو ہے وہ ٹھیکہ لیتے وقت یہ طے کرتے ہیں کہ تمہیں تیسرا حصہ یا آدھا حصہ جو ہے وہ گندم کا تمہیں پیداوار میں سے جو ٹھیک بھی ہو ہے وہ دے دیا جائے ٹھیک ہے گا۔ تو اس پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ انہوں نے ٹھیکہ ایسی صورت کے اندر کیا ہے کہ جو پیسوں کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے اس میں وہ ٹھیکہ لینے والے کے اوپر عشر لازم ہوگا، مالک کے اوپر عشر لازم نہیں ٹھیک ہوگا، ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مالک وہ پیسے لے کر وہ فارغ ہو جائے گا، ٹھیک اب وہ جو ٹھیکہ لینے والا ہے وہ عشر ادا کرے گا، ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیکہ جو اس نے ادا کرنا ہے وہ خرچہ نکالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نکالے بغیر جتنی بھی وہ پیداوار ہے اس ساری پیداوار کا عشر ادا کر کے پھر جو بچے گی بعد میں وہ ٹھیکہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے وہ اسے اس میں شامل نہیں کرے گا، نکالے گا نہیں وہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ دوسری صورت جو ہے وہ
जितना उन्होंने आपस में तय कर रखा है उस हिसाब से उशर लाजम होगा। किस पे होगा, मालिक पे होगा या दोनों वो? पर होगा ना। अच्छा, मालिक ने तीसरा हिस्सा लेना है तो तीसरा हिस्सा उसके ऊपर, बाकी जो है वो 2 हिस्से जो है वो उसके ऊपर। जितना उन्होंने हिस्से के मुताबिक उन्होंने तय कर रखा है उस हिस्से के मुताबिक वो उनके मालिक भी अपने अलग उशर देगा हाँ। और जिसने ली हुई है ज़मीन वो भी वो अलग ठेके वाला भी ठेके अलग वाला अदा भी करेगा। अलग होगा। फिर इसके अंदर ये है कि सिर्फ गंदम के ऊपर ही नहीं है, जी, मैं ये ठीक है। पहला सवाल मेरा। ज़्यादा तो ज़ोर इसी वक्त हम देते हैं कि वो जब गंदम की कटाई हाँ होती जी। है तो उशर अदा किया जाए, जी जी, बल्कि ये ज़मीन की हर पैदावार के ऊपर है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। यानी जो भी पैदावार आदतन नफ़ा हासिल करने के लिए ठीक है। बंदा वो मिसाल काश्त के तौर करता पे है, हम कुछ लोग बागात लगाते हैं, वो उस जो है वो फलों में से होगा, फलों में से भी ठीक है। होगा। इसी तरह जो है वो खेतियाँ हैं, इसी ठीक तरह है। सब्जियाँ हैं, इसी तरह चारा है, घास है, ठीक है। अच्छा, चारा जो और घास पे भी ये हाँ उशर वो होगा? भी होगा अगर वो आदतन नफ़ा हासिल करने के लिए। ठीक एक होगा। वो घास है कि जो खुद ब खुद उग जाती है, वो नहीं है, ठीक है। ठीक है। जो उगाया हाँ, जाता है, जो आदतन मकई, नफ़ा हासिल करने के लिए वो उगाया जाता है, खा वो मकई हो या बाजरा लहसुन या या कुछ जो भी, भी हो, ठीक वो है। सारा उसके ठीक है। ऊपर भी वो उशर लाजम होगा। ठीक हो गई। और इसके अंदर ये भी नहीं है कि साल के बाद होगा, बल्कि जब भी वो अच्छा, ये उगाएगा, अगर साल में 3 फसलें लेता है तो तीनों के तीनों पे उसने ज़मीन की पैदावार ज़मीन तीनों की के हर ऊपर। पैदावार पे जी। उशर देना है। फिर आखिर एक पर जो है वो हम ज़्यादा जो है वो अदा करने के लिहाज से इसका हम एहतियात नहीं करते, जी जी, ठीक है। मसलन फ़ितराना वो हर बंदा ही मांगने के लिए चला हुआ है, इसी तरह ज़कात हर बंदा ही मांगने के लिए चला हुआ है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एहतियात ये ज़रूरी है कि आगे आप जिसको अदा कर रहे हैं वो बंदा मुस्तहिक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अगर वो मुस्तहिक नहीं है, वैसे एक उसकी आदत है वो मांगता है, ठीक है। तो आप उसे दे देते हैं, तो वो ठीक है, आपने तो दे दिया लेकिन आपका वो अदा ही नहीं होगा, उशर नहीं होता होगा, ठीक है। पैसे वो आपकी हो जाएगी सकावत, लेकिन उशर हाँ, उशर वो अदा नहीं होगा और आप जो है वो इंदल्ला उसी तरह मुजरम होंगे कि आपने एक जो है वो इसमें लाजिम काम को क्या तर्क है कर कि दिया है। जैसे ज़कात देते हैं कि वो बेटा बाप को नहीं दे सकता या बाप बेटे ये को वो नहीं दे सारे सकता, अहकामात इसके वही हैं। वही हैं, ज़कात वाले ही हाँ जी, हैं। वही भाई है। भाई को अदा कर सकता है ये? अदा कर सकता है, ठीक है। बहन को अदा कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर नहीं अदा कर सकता, बाप दादा, ठीक है। ठीक है। इसी तरह नीचे जो बेटा है, पोता है, ठीक है। पड़पोता है, उसे नहीं अदा कर सकता। भाई भाई को कर सकता है, बहन को कर सकता हाँ, सदाद को नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो इसके अंदर ज़रूरी जो गुजारिश है वो सबसे पहले कि दीनी मदारस जो हैं वो उनका लिहाज रखना चाहिए, ठीक है, कि उनके अंदर जो है वो चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि दीन के ऐसे लोग मुजाहिद पैदा हों कि जो दीन को आगे फैलाएं, तो सब उसके अंदर फिर आगे शक भी नहीं होता कि अदा हुआ है या कि नहीं, ठीक है। वो तो जो पढ़ रहे हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह के तहत उनको, लेकिन एहतियात जो है वो हर हाल रखनी चाहिए कि मैं जिसको ज़कात दे रहा हूँ या फ़ितराना या उशर दे रहा हूँ वो आगे कहाँ खर्च करेगा आखिर और पे उससे जो है वो एक ये इरशाद फरमा दें, जो नहीं अदा करते उन पे कौन सी हद लगती वो सारे वो ज़कात के जितने भी अल्लाह करीम ने वो सारी चीज़ें बयान की हैं अज़ाब की सूरत में, वो कुरान की आयात भी हैं है? ठीक है। कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मैंने माल उन्हें दिया है और उसमें बुखल करते हैं, ज़कात अदा नहीं करते और वो समझते हैं कि मैंने अदा नहीं की तो मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे पास माल ज़्यादा जमा रहेगा, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि वो उनके लिए बहुत बुरा है और क़यामत वाले दिन वो माल उनके लिए तौक बना दिया जाएगा। और हदीस पाक के अंदर इसकी मज़ीद वज़ाहत है कि अल्लाह करीम के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा माल में से ज़कात अदा नहीं करता तो वो क़यामत वाले दिन एक बहुत बड़े गंजे सांप की सूरत में उसे ज़ाहिर किया जाएगा और वो बड़ा सांप उसके गले में तोक बनाकर जो है वो डाल दिया जाएगा। तो ये जितने भी वो ज़कात के ना अदा करने वाले वो सारे सज़ाएँ हैं, अज़ाब हैं, वो चूँकि ये उशर भी ज़कात की एक किस्म है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती जज़ाकल्लाह। वक्त अदा किया और बहुत ही ज़रूरी मालूमात जो आजकल ज़रूरी हैं वो आवाम तक पहुँचाने का वसीला बने। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सुन के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।